بھول دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عبدالعزیز خالد کا ایک شعر مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں اسے دہراتا رہتا ہوں، ورنہ میرا مزاج جو ہے الگ الگ اشعار پڑھنے کا ہے. ابھی مٹی نہ کھن کی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا. ابھی مٹی نہ کھن کی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا. معزز ناظرین کرام، ماہ ربیع النور کی پر بہار ساعتوں میں RYQ TV جہاں اتنی خوبصورت ترین نشریات آپ کی خدمت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی لے کر آیا ہے، اسی سلسلے کا ایک پروگرام علم کے موتی یعنی کوئز کمپٹیشن ہے. 10 سے 15 سال تک کے بچے بچیوں کے مابین ہونے والا یہ کوئز کمپٹیشن، جس میں آج بھی 3 بچے پرفارم کرنے جا رہے ہیں، اور تینوں کنٹیسٹنٹس کا میں اس سے پہلے نام لوں، اس سے پہلے اپنے ججز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں. جناب مفتی احسن نوید نیازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آپ دونوں کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. جزاک اللہ. میرا ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ میں جتنی ہماری ٹیم محنت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. 3 کنٹیسٹنٹس یعنی کنٹیسٹنٹ اے سیدہ عارفہ زہرا دی ایجوکیٹر اسکول سے آپ کا تعلق ہے. کنٹیسٹنٹ بی محمد زہیر حسین جامعۃ الرشید سے تعلق رکھتے ہیں. کنٹیسٹنٹ سی محمد موسیٰ جامعۃ الغزالی سے ہے آپ کا تعلق. یاد رکھیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیے جائیں گے آپ سے سوالات، اور آپ دیں گے ان کے جوابات. درست جواب دینے کی صورت میں 10 نمبر پہلا راؤنڈ یعنی بزر راؤنڈ. غلط جواب دیا -10، اور بزر راؤنڈ کے فوراً بعد آپ کے لیے ہوگا ایک ویژول راؤنڈ جسے پکٹوریل راؤنڈ بھی کہا جاتا ہے. کوئی بھی خاکہ، تصویر، مقام یا شے آپ کو دکھائی جائے گی، آپ کو بوجھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے. درست جواب دیا 10 نمبر، غلط جواب دیا کوئی -10 نہیں. لیکن بزر راؤنڈ میں بیٹا سوال پورا سنیے گا. اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا اور بزر دبا دیا، میں آپ سے پوچھوں گا سوال کیا ہے، نہیں بتا سکے تو بھی -10 ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. اب میں اپنے ججز سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب ایک ایک سوال ہمارے بچوں سے کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں بزر راؤنڈ کے مزید سوالات خود کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. بیٹا یہ بتائیے کہ غلاموں میں سب سے پہلے کون سی شخصیت اسلام لے کر آئی؟ کنٹیسٹنٹ اے آئی تھنک ایسا ہی ہے. آپ سی کنٹیسٹنٹ سی پلیز آپ ذرا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب کیا درست ہے. بات ہے، جواب درست ہے. اور 10 نمبر اس طرح کنٹیسٹنٹ سی یعنی کہ محمد موسیٰ آپ کے ہوئے. دوسرا سوال کریں گے آپ سے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما پر یا ان کی کاوشوں سے عشرۂ مبشرہ میں سے کتنے اصحاب نے؟ جی 1 منٹ. کنٹیسٹنٹ اے سوال کیا تھا؟ کتنے صحابہ ایمان لائے؟ صحیح ہے، درست جواب دیجئے. 7. درست جواب. 10 نمبر ان کے بھی ہوئے ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ سوال آپ نے کافی کچھ کوشش کی تھی کہ بات واضح ہو جائے، لیکن بیٹا ایک نصیحت میں ذرا سے کرنا چاہوں گا کہ مکمل سن لیجئے. نامعلوم وہاں کیا ایسا معاملہ ہو جائے جس میں آپ کا سوال ہی غلط ہو جائے اور مائنس ہو جائے. درست کہا. اس لیے کوشش کیجئے کہ تحمل کے ساتھ اس کو. بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے. اور اس طرح آپ چونکہ ڈاکٹر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ایسا، کیونکہ رمضان کی نشریات میں کئی مرتبہ بچے، اور پھر آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میرے بچے اس طرح ناکام. ہم تو نہیں دیکھنا چاہتے ناکام. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اجازت ہے مزید سوالات کروں ان سے. جی بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا؟ کنٹیسٹنٹ سی والد کا نام حضرت عثمان. درست جواب، عثمان نام تھا. درست جواب، بالکل صحیح بالکل صحیح. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. کنٹیسٹنٹ سی آپ 20 نمبر کے ساتھ برتری پر. کنٹیسٹنٹ اے کے 10 نمبر. کنٹیسٹنٹ بی کوئی بھی نمبر اب تک حاصل نہیں کر سکے. بہرحال سوالات باقی ہیں. جی بتائیے گا قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے مختصر سورت؟ اے سورہ کوثر. درست جواب. 20 نمبر ہوئے بیٹا آپ کے اور 20 نمبر آپ کے. جوابات ان کو بھی آتے ہیں لیکن بزر دبانے میں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہے اور اس کو ہی آپ نے ختم کرنا ہے. بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امی جان کا نام؟ سی حضرت عائشہ. ہے حضرت آمنہ. اچھا درست جواب. ٹھیک ہے صحیح کنسیڈر کریں گے، لیکن وہ سبقت لسانی سے ہوا، ان کو جواب آتا تھا ورنہ میں -10 کرتا. آگے بڑھتے ہیں. جی پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام. جی کنٹیسٹنٹ اے ویری فرسٹ. 12. سوال کیا ہے؟ سوال کیا تھا میرا؟ کس عمر میں گئے؟ چلیں سوال تو یہی تھا، اور جواب کیا ہے اس کا؟ 12. درست جواب دے دیا. مفتی صاحب دے دوں 10 نمبر؟
آپ مجھے دے دیں, میں اس کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو دی. چھ میں نے آپ کو دیے. 10 نمبر کنٹیسٹنٹ اے کے ہوئے. اور اگلا سوال آپ تینوں کے لیے, یعنی آپ 30 نمبر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اپنے نمبر آپ کیلکولیٹ کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی, میں تو کر رہا ہوں نا. سی کے بھی 30 ہے. جی, سی کے بھی 30 ہے اور دونوں برابر ہو گئے. چلیں, اور کنٹیسٹنٹ بی, ان کو بھی جوابات آتے ہیں لیکن قدرتی طور پہ بزر میں تھوڑا ایشو ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک ریس ہوئی اور وہ بزر دبانے میں دیر ہونے کی وجہ سے وہ ریس میں پیچھے رہ گیا. آپ کو سب سے زیادہ قابل بچہ تھا, یاد ہے سر آپ کو, رمضان میں مجھے جی یاد ہے. سب سے قابل بچہ تھا, بزر دبانے میں دیر کرتا تھا. اور وہ بہرحال آپ تینوں ہی ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے, میری نظر میں تو تینوں ہی برابر ہے. جی, حضرت خدیجہ یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ, جی ایک منٹ, کیا سوال کیا جاؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بیٹے ہوئے تھے؟ بالکل ٹھیک, یہی سوال تھا. کتنے ہوئے؟ 2. درست جواب, ماشاءاللہ. 40 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کے ہو چکے ہیں. جبل احد کس شہر؟ اے مدینہ. درست جواب, ماشاءاللہ. 40 آپ کے, 40 آپ کے, کوئی بات نہیں, آپ دعائیں لے کے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی, غار ہرا کون سے پہاڑ میں واقع؟ جی کنٹیسٹنٹ اے, ایک منٹ, کس نے بجایا پہلے؟ بی. بی. جی بیٹا, جبل نور. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. اور اس طرح اس دوڑ میں آپ نے بھی یہ ثابت کر دیا سوال کیا کہ تھا؟ آج آپ بھی مقابلہ سوال سوال یہی کیا تھا. تھا؟ جبل احد کس شہر یا کس پہاڑ؟ غار ہرا کون سے پہاڑ؟ غار ہرا شہر یا پہاڑ؟ نہیں, شہر نہیں, پہاڑ. صحیح, ٹھیک. درست جواب. 10 نمبر آپ کے, اور آپ نے پروف کر دیا کہ آپ بھی اس مقابلے میں موجود ہیں. واہ, ٹھیک ہے. 10 نمبر آپ کے, 40 نمبر کنٹیسٹنٹ اے کے اور 40 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کے. اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ یعنی ویژول راؤنڈ کی طرف. پہلا ویژول کنٹیسٹنٹ اے آپ کے لیے آ رہا ہے. آ گیا, مبارک. بتائیے یہ کس شخصیت کی تصویر ہے؟ یہ مشہور زمانہ نعت خواں ہیں. ان کی ایک نعت آپ نے لازمی سنی ہوگی, میٹھا 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 میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. کنٹیسٹنٹ سی چاہ رہے ہیں اچک کے آپ کا یہ نمبر بھی لے لیں, 10 نمبر, لیکن میں ان کو اگنور کر رہا ہوں. جی بتائیے, یہ ان کے نام میں روفی آتا ہے. یہ بہت سریلے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ, بہت سریلے. ان کی ایک اور مشہور زمانہ حمد ہے, اللہ کرم. سنی ہے؟ نہیں سنی؟ یہی تو آپ نے غلط کیا. اگر آپ سن لیتی نا تو پھر آپ کو ان کا نام معلوم ہوتا. پروفیسر روفی, درمیان میں ان کا نام نہیں معلوم. آگے چلیں آگے بڑھتے ہیں. پروفیسر عبد الرؤف روفی ان کا نام ہے, اور یقیناً آپ کو معلوم نہیں تھا, تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, اور آپ 40 نمبر کے ساتھ کنٹیسٹنٹ سی کے ساتھ ٹائی پر ہیں. کنٹیسٹنٹ بی آپ کے اب تک 10 نمبر ہیں, اور بزر راؤنڈ شاید, بلکہ نہیں, بہرحال کھیلنا تو ہے نا مقابلہ. چلیں اگلا ویژول آپ کے لیے, کنٹیسٹنٹ بی یعنی محمد زہیر حسین کے لیے. بتائیے یہ پاکستان کی سیوک سینٹر. درست جواب, ماشاءاللہ, بڑی پھرتی دکھائی آپ نے. اور یہاں بہت سارے سرکاری دفاتر اور محکمے ہیں کہ جہاں پر ملک پاکستان کے بسنے والوں کی خدمت کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی. تو جزاک اللہ, آپ نے درست جواب دیا اور آپ کو 10 نمبر پھر مل گئے. اس طرح آپ کے ہوئے 20 نمبر. کنٹیسٹنٹ سی اگلا ویژول آپ کے لیے. ارے واہ, ڈاکٹر غلام محمد قادری صاحب. اچھا, غلام احمد قادری صاحب. غلام احمد قادری صاحب, یہ مطلب غلام آپ نے ایڈیشنل, ویسے غلام رسول تو ہیں, ہم بھی ہیں, آپ وہ بھی ہیں. احمد کے غلام. جی احمد, ڈاکٹر احمد قادری. درست جواب. ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی خوبصورت تصویر ماشاءاللہ, اور فوٹو جینک بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بہت انرجیٹک بھی ہیں ماشاءاللہ, مینٹین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں بہت لطف آتا ہے, اور پاکستان, افریقہ سے لے کر امریکہ تک لوگ انہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بیٹا تم بہت تیز لگ رہے ہو مجھے. اتنا آزاد کے آکاش کو چھو سکتا ہوں, ایک چھوٹی سی تمنا میں گرفتار بھی ہوں, یہ وہ بچہ ہے. چلیں کنٹیسٹنٹ اے, جی بیٹا یہ ویژول آپ کے لیے. بتائیے کون سی مشہور ترین مسجد ہے پاکستان کے شہر لاہور, داتا کی نگری جس کو کہا جاتا ہے, لاہور شہر میں واقع مشہور ترین باؤنڈری وال سوسائٹی یعنی کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں واقع مسجد ہے, اور پاکستان کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے. بتائیے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ بادشاہی ماسک. غلط جواب, یہ بحریہ ٹاؤن کی مسجد ہے. بادشاہی مسجد تو الگ مقام پہ ہے نا. چلیں نہیں معلوم آپ کو,
دا گرینڈ مسجد لاہور بحریہ ٹاؤن اس کا نام ہے اور آپ نہیں بتا سکی. اگلا ویژول کنٹیسٹنٹ بی آپ کے لیے. بتائیے یہ کون سی عمارت ہے پاکستان کی؟ بتائیے ارشد بھائی. بہت مشہور. بہت مشہور. بہت سارے کیبنٹ منسٹرز یہاں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں بڑے بے تکلف ہو کے, اور وہ اظہار محبت ہم سے کیا نہ جائے گا. صحیح ہے جی؟ نہیں, سپریم کورٹ نہیں ہے. بہرحال پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہ, ٹھیک ہے. غلط جواب دیا لیکن نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوئی. کنٹیسٹنٹ سی, آخری سوال آج کے پروگرام کا آپ کے لیے. بتائیے. ماشاءاللہ جی, اب بتائیے. ڈاکٹر شجاع الدین شیخ. کیا بات ہے بھائی, تم کیو ٹی وی کا ویور نکلا یہ بچہ. تو ڈاکٹر شجاع الدین شیخ صاحب جو ARY کیو ٹی وی سے ایک زمانے سے ماشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے. ان کا نام درست بتانے پر آپ کو دیتا ہوں 10 نمبر اور 1 نمبر اور دیتا ہوں 11 نمبر. کیا یاد کریں گے؟ چلیں جی, اس طرح یہ فیصلہ ہو چکا کہ آج کے مقابلے کے سیمی فائنلسٹ ہیں کنٹیسٹنٹ سی یعنی محمد موسیٰ جامعۃ الغزالی سے, اور بہت اچھا کھیلی سیدہ عارفہ زہرا آپ بھی, اور آئی ہوپ کہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں اور نیکسٹ ٹائم آپ جیتیں. بہرحال سیدہ عارفہ زہرا کے لیے اور کنٹیسٹنٹ بی محمد زہیر حسین کے لیے ہماری طرف سے سند امتیاز ہے جو آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ ARY کیو ٹی وی کے مقابلے میں آئے تھے اور آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تھینک یو سو مچ دیٹ یو جوائن اس ٹوڈے. اور میں اپنے جو ہمارے ججز ہیں ان دونوں سے کہوں گا کہ کلمات آخر جو ہوتے ہیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ فرمائیے مفتی احسن نوید نیازی صاحب. ماشاءاللہ تینوں ہی بچوں نے اچھا پرفارم کیا, بالخصوص جو ہے وہ اے اور سی نے. بی والے بھی ماشاءاللہ لگ تو ذہین رہے ہیں, بس یہ تھوڑا لگا کہ بزر وغیرہ بجانے میں تھوڑا ذرا انہوں نے سستی سے کام لیا, اس میں تھوڑے تیزی کی ضرورت ہے. باقی تو ماشاءاللہ اچھے ہیں. بس ایک نصیحت کروں گا بچوں کو کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ہم اہل ادب ہیں اور اہل محبت ہیں, تو جب بھی معزز شخصیات کا ذکر کیا جائے تو ان کے ساتھ جو مناسب تعظیمی کلمات, دعائیہ کلمات ہمارے یہاں رائج ہیں وہ ضرور بولے جائیں. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہو تو رضی اللہ عنہ ضرور کہیں, کسی بزرگ کا ذکر ہو, کسی بڑے ولی اللہ کا ذکر ہو تو رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ الرحمہ یا رحمہ اللہ وغیرہ ضرور کہیں. کیونکہ بچوں نے جتنوں نے بھی نام لیا نا, صحابہ کا نام لیا تو کسی نے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا. میں بار بار لقمہ دیتا رہا, ہر بار ہی میں نے لقمہ دیا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ. اسی طرح آخر میں حضرت آمنہ کے ذکر آیا تو میں نے رضی اللہ عنہا کہا. تو بس اس کا خیال رکھا جائے کہ جو ہماری معزز شخصیات ہیں ان کا جو پروٹوکول ہے اسے ہم ضرور ملحوظ رکھیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ میں یہ عرض کروں گا کہ اچھے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ, اور کچھ مزید مطالعے میں اضافہ کیجیے تاکہ معلومات ہوں معاشرے کی بھی اور جو زندگی کے حقائق ہیں ان کی بھی. اور خاص طور پر بیٹا میں یہ کہوں گا کہ جب مدینہ شریف کا تذکرہ ہو تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا, اور ہم سب کا ایمان و عقیدہ ہے کہ جتنی محبت مدینہ شریف سے کریں گے اور عزت کے ساتھ تکریم کے ساتھ بات کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا. تو جواب جو دیا صرف مدینہ, تو مدینہ منورہ کہہ دیتے یا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تو اور اچھا ہوتا. تو اس کا خیال رکھیے گا. ویسے اوورآل مجموعی طور پر ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ کو مبارک بیٹا محمد موسیٰ. انشاءاللہ سیمی فائنل راؤنڈ میں آپ سے ہوگی ملاقات. شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناداروں کو علم